اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال نشست نمبر 97 یعنی 97۔ ہم آج کی نشست میں بھی آٹوگرافی کے بارے میں کچھ گفتگو کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے پچھلی نشست میں غلطی سے ایک کارٹون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل پر بانسوں پر بہت سارے دودھ کے کین یا ٹن بندھے ہوئے دیکھ کر وہاں سے گزرنے والا ایک شخص بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو وہ پاکستانی شخص نہیں تھا بلکہ جاپان سے آیا ہوا ایک شخص تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہماری ایک تیار کردہ شے کا، جس کو ہم نے 2 آدمیوں کی سواری کے لیے رکھا تھا، اس پر اتنے سارے دودھ کے کین رکھے ہوئے ہیں اور یہ اس بری طرح استحصال کر رہے ہیں بلکہ ہماری اس صنعت کا، تو وہ جاپانی تھا جو بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا، پاکستانی نہیں تھا۔ اس وضاحت کے ساتھ آگے میں چل رہا ہوں کہ آٹوگراف جو میں نے نکالا تھا اپنی BC کی معمولی رقم سے، میرا خیال تھا کہ مجھے جلد ہی اشتہارات بھی ملیں گے اور فروخت بھی ہوگا یہ، اور اس سے آمدنی شروع ہوگی۔ لیکن اس میں اخبارات و جرائد کو اپنی جگہ بنانے میں بہت وقت لگتا ہے، اور میری ناتجربہ کاری نے یہ ثابت کیا کہ اس طرح کے ایڈونچرز یا اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ بہت بڑا سرمایہ نہ ہو یا کوئی بڑی شخصیت پیچھے نہ ہو۔ تو میں نے چند ماہ میں اس کے ٹھکانے لگا دیے پیسے جو BC کے تھے یا کچھ ادھر ادھر کے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس پرچے کو جاری رکھنے کے لیے اس کی ڈمی نکالنا شروع کی، جو اداروں کی یعنی پبلیکیشنز ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ باقاعدہ رسالہ یا اخبار نہیں نکال سکتے تو کچھ عرصے تک اس کی ڈمی چھاپ کر اور ادارہ مطبوعات میں گورنمنٹ کا جو ادارہ ہوتا ہے پبلیکیشنز کا ڈپارٹمنٹ، وہاں لے آ کے جمع کراتے رہیں تو ڈکلیریشن آپ کا برقرار رہے گا۔ کچھ عرصے تک میں کوشش کرتا رہا، اور اسی دوران مجھے تلاش رہی کہ کوئی سرمایہ کار مل جائے جو پیسے لگائے، اس لیے کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ رسالہ جو آٹوگراف ہے یہ بڑی اچھی جگہ بنائے گا مارکیٹ میں، لیکن میری سرمایہ کی کمی کی وجہ سے میں اس کو نہیں جاری رکھ سکا زیادہ عرصے۔ تو پھر میں نے آخر وہی جو ڈیٹالاگ کے جو صاحب تھے جنہوں نے مجھے زبردستی ڈیٹالاگ کا ایڈیٹر بنایا تھا، میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے کہا بھائی ایک اور رسالہ آپ کی خدمت میں آ سکتا ہے اگر آپ اس پر سرمایہ لگائیں۔ میری دلچسپی صرف اس حد تک ہے کہ میں نے اس پر جو محنت کی ہے تو میرا لگایا ہوا ایک ننھا سا پودا کبھی درخت بن جائے تو آپ کو بھی بہت اس میں سے ملے پھل اور مجھے بھی کچھ مل جائے، لیکن مجھے پھل سے زیادہ اس کے جاری رکھنے میں دلچسپی ہے اگر آپ کچھ کر سکیں۔ انہوں نے حامی بھر لی، کہنے ٹھیک ہے میں چلاتا ہوں اس کو، میں پیسے لگاتا ہوں، میں چھپواتا ہوں۔ چنانچہ وہ رسالہ میری ہی ادارت میں کچھ عرصے چلتا رہا، اور اس دوران میں شاید پہلے بتا چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح کتابوں پر تبصرے کے لیے 2 کتابیں ملتی ہیں، ایک ہوتی ہے ادارے کی اور ایک جو تبصرہ کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا گاڑیوں پر ریویو چھپتے ہیں، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، باقاعدہ ٹیکنیکلی اس کی پوری تفصیل بیان کی جاتی ہے ہر گاڑی کی نئی جو آتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ گاڑیوں کے ریویو تبصرے کی طرح ہوں گے تو شاید ہر گاڑی کے ریویو پر 2 گاڑیاں ملیں ادارے کو، تو اس میں سے ایک وہ جو تبصرہ کرے اس کو ملے گی، اور ایک مالک جو صاحب پیسہ لگا رہے تھے۔ تو اس خیال سے میرا خیال ہے انہوں نے کچھ عرصے جاری رکھا، لیکن جب انہیں مایوسی ہو گئی کہ نہیں گاڑی واڑی تو ملنے والی نہیں ہے، اس کو چلنے میں بھی ابھی اور تھوڑا ٹائم لگے گا، تو پھر انہوں نے کہا جی اب میں تو پیسہ نہیں لگا سکتا، آپ چاہیں تو بند کر دیں۔ تو مجبوراً مجھے اس کو بند کرنا پڑا۔ وہ اردو میں ایک محاورہ ہے، اوچھی پونجی خصم کو کھائے۔ کم سرمایہ تھا تو وہ جس نے لگایا تھا وہ سرمایہ اس کو بھی کھا گئی، اور اس طرح اونچی پونجی نے قسم کو کھا کے اور برابر کر دیا۔ میرے پاس کوئی اور
متبادل ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ مجھے مجبوراً اس کو قبول کرنا پڑا، اس رسالے کو بند کرنا۔ حالانکہ میں بالکل دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اشتہارات آنے لگ گئے تھے اور اس کی سرکولیشن بڑھنے لگی تھی، مقبولیت ہونے لگی تھی اس کی۔ عین اس وقت جب مقبولیت کے قریب تھا اور اشتہارات ملنے لگے تھے، اس وقت انہوں نے بند کیا تو مجھے افسوس تو ہوا، لیکن چونکہ پچھلا بھی میرا ان کے ساتھ ایک تجربہ تھا تو اس لیے میں نے خاموشی سے اس کو قبول کر لیا۔ اب آتا ہوں میں ایک اور بات کی طرف کہ اس رسالے کی سرپرستی ایک ادارے نے کی جو آغا موٹر اسپورٹس کے نام سے تھا۔ یہ موٹر گاڑیوں کی یعنی کاروں کی ریس کراتا تھا سال میں ایک دفعہ۔ ایک بار یہ لوگ مجھے بھی لے گئے، گھاروں کے قریب بڑا میدان تھا، وہاں ریس ہوتی تھی۔ تو انہوں نے سرپرستی اس معنی میں کی کہ ٹیکنیکلی اور اس کو سرکولیٹ کرنے میں یعنی اس کی اشاعت کو بڑھانے میں انہوں نے مدد کی اور کافی مجھے مفید مشورے بھی دیے۔ جیسے محمد شہزاد صاحب جو تھے آٹو انجینئر، وہ تو مستقل میرے سرپرست تھے، انہوں نے بہت میرے ساتھ تعاون کیا، ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ تو گھاروں کے قریب جب میں وہاں گیا، ان کا جو اسپورٹس موٹر ریس ہو رہی تھی، مجھے لے گئے یہ ساتھ۔ تو میں جب وہاں گیا تو میرے قریبی اتفاق سے ایک صاحب آ کر جو بیٹھے، وہ کالٹیکس کمپنی جو پیٹرول کی کمپنی ہے، اس کمپنی کے مینیجر تھے اور غیر ملکی تھے وہ۔ چنانچہ انگریزی زبان میں میں نے ان سے گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ میں ایک آٹو کے رسالے کا ایڈیٹر ہوں اور یہ آپ کی خدمت میں اس رسالہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ یقین کیجئے کہ اس قدر حیران ہوئے کہ پاکستان جیسے پسماندہ ملک میں، حالانکہ ہم پسماندہ نہیں ہیں، ہم ترقی پذیر ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ پسماندہ سمجھتے ہیں ہمیں، کہ ایسے پسماندہ ملک میں کوئی شخص یہ ہمت کر سکتا ہے کہ آٹو کا رسالہ نکالے۔ بہت خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے، اور مجھ سے کہا کہ آپ اپنا نمائندہ بھیجیے گا میرے پاس تو میں اشتہارات دوں گا کالٹیکس کے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا اشتہار دیا، اس کے بعد بھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب ایک بات شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ایڈیٹر رہا اتنے سال سے مختلف اداروں کا اور بڑے اہم عہدوں پر بڑی محنت کے کام کیے میں نے، تو ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو کار والا ہوگا، بڑے پیسے والا ہوگا، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ کسی کو اپنے کسی اسسٹنٹ کو، نمائندے کو بھیجیے گا اشتہارات والے کو۔ چنانچہ میں نے بھیجا، اپنے میرے ساتھی تھے محسن نامی، وہ گئے، وہ اشتہار لے کر آئے اور بعد میں اشتہارات کا سلسلہ کالٹیکس کا تو کم از کم شروع ہو گیا تھا، دوسرے بھی ہمیں ملنے لگے اشتہار، جس میں ایک بڑا اہم اشتہار مرسڈیز گاڑیوں کا تھا۔ وہ اشتہار ملا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ سب سے خوبصورت گاڑی پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، قیمتی بھی، اس کا اشتہار ہمیں ملا، اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کے بھی۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالہ چل پڑا، لیکن چلنے کے بعد میری قسمت نہیں تھی، بالآخر اسے بند کرنا پڑا۔ اور یہ 1990 کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں یہ آٹو گراف اپنے عروج کے وقت یا عروج پکڑ رہا تھا، یہ اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا، اس وقت اس کا بند ہونا میرے لیے بڑا افسوس کا باعث تھا۔ یہ ظاہر ہے مجھے صدمہ ہو، میں نے بڑی محنت سے کام کیا تھا، پیسہ لگایا تھا اس پر، اور محنت تو خیر بہت کی تھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں آٹو گراف کے پہلے پرچے کی آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں۔ پہلا پرچہ یہ آٹو گراف آ رہا ہے نا پورا، ہاں، یہ آٹو گراف جس میں قائد اعظم کی بھی تصویر ہے، اور یہ میرا پہلا شمارہ تھا۔ تو یہ میں نے نکالا، اور اس کے بعد کے شماروں کی جب تصویریں ملیں گی مجھے تو میں دکھاؤں گا آپ کو۔ تو بہرحال قائد اعظم کے نام سے ہی میں نے شروع کیا تھا کہ شاید پاکستان کی طرح اس کو بھی، لیکن جیسے پاکستان کا حال ہے ویسے ہی ہمارے اس رسالے کا ہوا۔ خیر، اس دفتر میں جہاں بیٹھ کر میں پہلے ڈیٹالاگ کا کام کرتا تھا، بعد میں آٹوگراف کا کام کر رہا تھا، وہاں میری ملاقات سید سعید عالم کے نام کے ایک صاحب سے ہوئی۔ بزرگ تھے ہم سے، وہ کچھ علمی، اس کے روحانیات کے بھی عالم تھے، اور کچھ تو تعمیرات کے شعبے سے وابستہ تھے۔ انہوں نے مجھے جب دیکھا کہ یہ شخص اتنی محنت کرتا ہے، اس کو کامیابی نہیں ہوتی، یا جو مالکان ہیں وہ اس کو عین کامیابی کے وقت کہتے نہیں ہم مدد نہیں کرتے آپ کی، پیسوں سے مدد کی ضرورت تھی مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں کرتا ہوں، میں تعمیرات کے شعبے سے میرا تعلق ہے، میں رسالہ نکالتا ہوں۔
تو انہوں نے رسالہ نکالا تعمیرات کے لیے ہاؤسنگ گزٹ کے نام سے. مجھے عام طور سے انگریزی کے عنوانات یا پسند نہیں ہے نام. میں نے کہا بھئی اردو کا تو کہہ لیں. نہیں، ہاؤسنگ گزٹ بڑا اچھا نام لگ رہا ہے. خیر مجھے بہت مجبور کیا انہوں نے کہ میں تھوڑا سا اس کی نگرانی کر لوں. چنانچہ مجھے اس کا اعزازی مدیر بنا دیا انہوں نے، بہت معمولی پیسے پر. تو میں نے کہا چلیں، یہ بہت اصرار کر رہے ہیں، میری جو انکسار کی عادت ہے. میں فوراً جھک گیا، سر جھکایا. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، آپ کی مدد کر دیتا ہوں. بہت عرصہ ہو گیا میں مختلف اداروں کو چلانے کے لیے مالکان کی مدد کر رہا ہوں، لیکن ان کے نصیب میں تو شاید آ جاتا ہے، میرے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے ہاؤسنگ گزٹ کے نام سے سمجھ لیجیے کہ ایک نئے میدان میں قدم رکھا. آپ ذرا اندازہ کیجئے، کمپیوٹر بھی اور آٹو بھی، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کچھ چیزیں آئیں گی. میں نے کہاں کہاں محنت نہیں کی، اور ہر شعبے میں لوہا منوا لیا کہ ہاں یہ رسالہ اس شعبے کا، اس میدان کا، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا کوئی. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ ساری کامیابیاں ہوئی مجھے. لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ ہو گیا. ہاؤسنگ گزٹ اتنا مقبول ہوا، پہلا شمارہ اس کا اتنا خوبصورت ٹائٹل اور بہت ہی مقبول ہوا، کیونکہ کراچی میں آپ کو معلوم ہے تعمیرات کی صنعت بہت فروغ پذیر ہے. اس زمانے تو بہت تھی، آج بھی ہے. تو انہوں نے صنعت کے جتنے تعمیراتی شعبے کی صنعت سے وابستہ لوگ تھے، انہوں نے بہت اس کا خیر مقدم کیا. اور میرا اندازہ ہے کہ 1 سال کے بعد وہ لاکھوں روپے کی آمدنی دے جاتا وہ. اب پتہ نہیں کیا مجبوری ہوئی سید عالم صاحب کی کہ وہ اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سعودی عرب چلے گئے. ظاہر ہے مجھ سے تو کوئی دلچسپی ہو نہیں سکتی کہ ایک شخص کا روزگار لگا ہوا ہے یا اس نے محنت کی ہے تو محنت ضائع نہ ہو. ان کے اپنے جو بھی مقاصد تھے، مفادات تھے، وہ فوراً ہی اچانک سعودی عرب چلے گئے. اور یہ رسالہ ایک بار پھر بند کرنا پڑا، اور مجھے کوئی نئی پگڈنڈی پر چلنے کا موقع ملا، یا کوشش کی، یا مجبور ہو گیا میں. تو آج کی نشست میں اتنا ہی. میں آپ سے آخر میں حسب عادت یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو اگر تھوڑا بھی قابل قبول اور مفید سمجھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. باقی بشرط زندگی باقی.